آج کے اس ویڈیو میں ہم حروف کے اقسام کے بارے میں پڑھیں گے۔ حرف کو انگلش میں پریپوزیشن کہتے ہیں۔ آپ وہ والا حرف، لیٹر والا حرف نہ سمجھے اسے، یہ ایز اے پریپوزیشن کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ جیسے یہاں پر انگلش میں ہوتا ہے کہ انگلش میں جتنے بھی ورڈس ہیں وہ کتنے گروپ میں ڈیوائیڈ ہیں، تو وہ 8 گروپ میں ڈیوائیڈ ہے۔ جیسے ناؤن، پروناؤن، ایڈجیکٹیو، ورب، ایڈورب، پریپوزیشن، کنجنکشن، انٹرجیکشن، تو یہ 8 گروپ میں انگلش کے سارے ورڈس ڈیوائیڈ کیے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے اردو میں جتنے بھی الفاظ ہیں ان کو 3 گروپ میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے۔ الفاظ کو کلمہ کہتے ہیں، اصل میں اس کا پروننسیشن ہے کلیمہ، تو یعنی الفاظ کو کیا کہتے ہیں، لفظ کو کیا کہتے ہیں، سمجھ لے لفظ کا دوسرا نام کیا ہے، کلیمہ۔ اور کلیمہ 3 پارٹ میں ڈیوائیڈ ہوتا ہے، یعنی کلمہ کے 3 قسمیں ہیں، کلمہ کے 3 ٹائپ ہیں۔ پہلا تو ہوتا ہے اسم، دوسرا ہوتا ہے فعل، اینڈ تیسرا ہوتا ہے حرف۔ تو ہم لوگ اسی کے بارے میں پڑھنے والے ہیں۔ تو کلمہ کی 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل، حرف۔ اسم یعنی ناؤن ہوا، اور فعل یعنی ورب ہوا، اور حرف یعنی پریپوزیشن ہوا۔ تو ہم لوگ اس حرف کے بارے میں آج کے اس ویڈیو میں جانیں گے۔ حروف کی اقسام۔ تو حرف کیا ہے؟ حرف وہ کلمہ ہے، یعنی وہ لفظ ہے جو کہ اسم کو اسم سے ملانے، یعنی ناؤن کو ناؤن سے ملانے، یا اسم کو فعل سے، یعنی ناؤن کو ورب سے ملانے کا کام کرے۔ مثلا میں، سے، کو انگلش میں ہوتا ہے ان، پریپوزیشن ہوتا ہے، سے فرام پریپوزیشن ہوتا ہے، آف پریپوزیشن ہوتا ہے۔ اسی کو ہم اردو میں حرف کہتے ہیں، پریپوزیشن کو حرف کہتے ہیں۔ حروف کے اقسام۔ پہلا قسم ہے حروف جار، وہ حروف جو کسی اسم کو فعل سے ملائے۔ وہ حروف یعنی وہ پریپوزیشن جو کسی اسم کو، کسی ناؤن کو فعل یعنی ورب سے ملائے، اسے ہم حروف جار کہتے ہیں۔ کتابیں اور کاپیاں میز پر ہے۔ اس ایگزامپل پر آپ غور کریں۔ میز ایک اسم ہے، یعنی ایک ناؤن ہے، اور رکھنا ایک، یعنی رکھ، یہ کیا ہے، ایک ورب ہے، ایک فعل ہے۔ جیسے پٹ کیا ہے، ایک فعل ہے، اور میز کیا ہے، یعنی ٹیبل، ایک ناؤن ہے۔ ان کیا تھا ڈیفینیشن کہ اسم کو فعل سے ملا ہے، تو یہاں پر جو اسم میز ہے اور یہ جو رکھ فعل ہے، ان دونوں کو جوڑنے کا کام کون کر رہا ہے؟ یہ پر، اور یہ پر ایک حرف ہے، اور کون سا حرف ہے؟ حروف جار۔ وہ جماعت ششم میں پڑھتا ہے، یعنی وہ 6ٹھی جماعت میں پڑھتا ہے۔ یہاں پر ایک اسم ہے اور یہاں پر ایک فعل ہے، ان دونوں کو جوڑنے کا کام کون کر رہا ہے؟ یہاں پر یہ حرف، اور اس حرف کو یہاں پر ہم کہہ دیں گے حرف جار۔ آگے چلتے ہیں۔ دوسری قسم ہے حروف اضافت۔ حروف اضافت، حروف اضافت 2 اسموں کے باہمی تعلق کو ظاہر کرتے ہیں، یعنی ریلیشن بتاتے ہیں۔ جیسے خالدہ، کیما، تو یہاں پر کی کیا ہے، ایک حرف ہے۔ ارشد کی کتاب، تو یہاں پر کی کیا ہے، ایک حرف ہے۔ درخت کے پتے، یہاں پر کے کیا ہے، ایک حرف ہے، یعنی کا، کی، کے، اسے ہم کہتے ہیں حروف اضافت۔ اب پہلے میں کہیں کہ یہ حرف ہیں، اور حرف کی کون سی قسم میں آتی ہے، تو اضافت میں آتی ہے۔ ٹھیک ہے، کلاس 10th میں آتا ہے کہ ان میں سے حرف کون سا ہے، تو بس آپ کو بتانا ہے کہ کا، کی، کے۔ پر اگر آگے کلاس میں جائیں گے آپ، تب وہاں پر اقسام بھی پوچھ لیتے ہیں کہ یہ حروف کے کون سے اقسام میں ہیں، تو کا، کی، کے حروف اضافت میں آتے ہیں۔ اگلا قسم ہے حروف عطف، جو حروف 2 اسموں یا جملوں کو ملانے کا کام کرے، یعنی 2 ناؤن یا 2 سنٹینس کو ملانے کا کام کرے، اسے ہم حروف عطف کہتے ہیں۔ جیسے یہاں پر شب و روز، شب و روز، تم حیدرآباد جا رہے تھے، پھر واپس آگے۔ یہاں پر دیکھیں، شب یعنی رات، روز یعنی دن، ان دونوں کو جوڑنے کا کام کون کر رہا ہے، ملانے کا کام کون کر رہا ہے؟ وہ کا مطلب ہوتا ہے اور یہ ایک فارسی ورڈ ہے، اور یہ بھی ایک فارسی ورڈ ہے۔ آپ کو یہاں پر ایک نوٹ بتایا جائے گا جو کہ کافی امپورٹنٹ ہوگا۔
تم حیدرآباد جا رہے تھے، پھر واپس کیوں آ گئے؟ یہاں پر ایک الگ سنٹینس ہے اور یہاں پر ایک الگ سنٹینس ہے. یہاں پر ایک سنٹینس ہے کہ تم واپس آ گئے، تو تم یہاں پر چھپا ہوا ہے. تو ان دو سنٹینس کو کون جوائن کر رہا ہے؟ یہ پھر. ٹھیک ہے، تو یہاں پر دو جملے کو جوائن کر رہا ہے. واپس آ گئے اور تم حیدرآباد جا رہے تھے، تو یہ پھر کیا ہو گیا؟ حرف ہو گیا. اور کون سا حرف ہوا؟ حروف عطف. تم بھی مجھے جھوٹا کہہ رہے ہو. یہاں پر یعنی سب جھوٹا کہہ رہے ہیں اور تم بھی جھوٹا کہہ رہے ہو. تو یہاں پر ادھر ایک سنٹینس ہے اور ایک سنٹینس ادھر ہے. ان دونوں کو کنیکٹ کون کر رہا ہے؟ جوائن کون کر رہا ہے؟ یہ بھی. تو ہم اسے حروف عطف کہتے ہیں. آپ انگلش میں ڈائریکٹ سمجھ لے، کنجکشن کا کام کرے گا حروف عطف. اب آگے ہے حروف ندا. وہ حروف جو کسی کو پکارنے کے لیے استعمال ہو اسے ہم حروف ندا کہتے ہیں. جیسے یا اللہ، ہم پر رحم فرما، اجی سنتے ہیں. تو یہاں پر اجی جو ورڈ ہے یہ حروف ندا ہے، بلانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. ارے احمق یعنی ارے بے وقوف، امتحان کی تیاری کر لے. تو یہاں پر ارے احمق کیا ہے؟ یہ بلانے کے لیے حرف ہے اور یہ حروف ندا کہلائیں گے. یا اللہ، اجی، ارے احمق، ارے او، یہ سارے حروف ندا کہلائیں گے. آگے ہے حروف استفہام. وہ حروف جو کوئی بات پوچھنے کے لیے استعمال کی جائے. وہ حروف جو کوئی بات پوچھنے کے لیے یعنی سوال کرنے کے لیے استعمال کی جائے حروف استفہام کہلاتے ہیں. یعنی ڈائریکٹ آپ کہہ لیں انٹروگیٹو پروناؤن. تم کب آؤ گے؟ تو یہاں پر کب کیا ہے؟ حروف استفہام ہے. کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ کیا یہاں پر حروف استفہام ہے. اور کون کون سے حروف استفہام آتے ہیں؟ تو کیا، کیوں، کیسے، کون، کیوں کر، کس طرح، کیسا، کس لیے، کس قدر، کتنا، کتنی، کتنے، کیسا، کیسی، کیسے، یہ سارے حروف استفہام میں آتے ہیں. اگلا ہے حروف تشبیہ. تو حروف تشبیہ کیا ہے؟ وہ حروف جو کسی دوسری چیز کی مانند قرار دینے میں استعمال ہو. یعنی وہ حروف ہیں جو کسی اسم کو کسی خوبی کے بنا پر کسی دوسری اسم کی طرح بیان کر دے. جیسے یہاں پر ہے حروف تشبیہ میں آتے ہیں مانند، کیسی، کی طرح، مثل، مثال. ایک ایگزامپل ہے وہ شیر کی طرح بہادر ہے. تو یہاں پر دیکھیں وہ شیر کی طرح بہادر ہے. تو یہ جو یہ لڑکا ہے وہ اس کی خوبی بتانے کے لیے ہم لوگوں نے کس کا سہارا لیا؟ شیر کا. اور شیر کے بعد یہاں پر جو آ رہا ہے کی طرح، یہ حروف کیا کہلائے گا؟ حروف تشبیہ کہلائے گا. ٹھیک ہے، اور آگے آپ پڑھیں گے تو یہاں پر شیر آپ کا مشبہ بھی ہے اور یہ وہ مشبہ ہے، اور بہادر یہاں پر وجہ مشبہ ہے. اصل بات یہاں پر حروف تشبیہ کی ہو رہی ہے، تو یہاں پر کی طرح کیا ہے؟ حروف تشبیہ ہے. آگے حروف نفرین. حروف نفرین کیا ہے؟ نفرت کے لیے استعمال ہونے والے الفاظ کو حروف نفرین کہتے ہیں. نفرین مطلب ہوتا ہے کرس، لعنت. جیسے تف، نفرین، لعنت ہو تم پر. تو لعنت ورڈ کیا ہے؟ حروف نفرین ہے. تھو تھو، آخ، تھو. تو یہاں پر یہ سارے ورڈز کیا حروف نفرین میں آ جائیں گے. آگے ہے حروف انبساط. یہ الفاظ خوشی اور مسرت کے موقع پر بولے جاتے ہیں. جیسے سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ. تو یہ سارے حروف انبساط کہلائیں گے. جو الفاظ خوشی اور مسرت کے وقت بولے جائے اسے ہم حروف انبساط کہیں گے. اگلا ہے حروف تحسین. وہ حروف جو کسی کام کی اچھائی پر خراج تحسین یعنی ٹریبیوٹ ادا کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. مثلا واہ، واہ، شاباش، جزاک اللہ. جیسے اگر ہمیں کوئی کچھ دے تو ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں تو کہتے ہیں جزاک اللہ. تو یہ کیا ہے؟ خراج تحسین ہے، ٹریبیوٹ ہے. تو اسے ہم حروف تحسین کہیں گے. ماشاء اللہ، خوب، آفرین. آفرین یعنی گڈ جاب. تو یہاں پر یہ حروف تحسین ہے. تو حروف تحسین کیا ہو گئے؟ وہ حروف یعنی وہ لفظ جو کسی کام کی اچھائی پر خراج تحسین ادا کرنے کے لیے استعمال کیے جائے. اگلا ہے حروف تاکید. تو وہ حروف جو تاکید یا کلام میں زور پیدا کرنے کے لیے استعمال ہو اسے ہم حروف تاکید کہتے ہیں. جیسے سراسر، ضرور. جیسے کسی نے کہا کہ کیا آپ آئیں گے؟ تو کیا کہیں گے؟ ضرور میں آؤں گا. تو یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ آپ اپنے کلام میں، اپنی بات میں زور پیدا کر رہے ہیں اس ورڈ سے، ضرور سے. تو یہ آپ کا ہو جائے گا حروف تاکید. ہرگز، ہرگز، وہ ہرگز نہیں آئے گا. تو یہاں پر ہرگز کیا ہو جائے گا؟ حروف تاکید ہو جائے گا. تو سبھی بالکل اس طریقے سے یہ سارے حروف کیا کہتے ہیں؟ حروف تاکید کہلائیں گے.
اگلا ہے حروف تعسف۔ حروف تعسف کیا ہے؟ حروف تعسف غم اور افسوس کے مواقع، موقع کا پلورل ورڈ ہے مواقع، حروف تعسف غم اور افسوس کے مواقع پر استعمال کیے جاتے ہیں۔ مثلا حیف یعنی سورو، افسوس، صد افسوس، یہ جو وہ حروف ہیں جو غم اور افسوس کے وقت استعمال کیے جاتے ہیں تو ہم اسے حروف استفہام حروف تعسف کہتے ہیں۔ آگے ہے حروف استدراک، وہ حروف جو پہلے جملے کے شبہ کو دور کرے اسے حروف استدراک کہتے ہیں۔ جیسے حروف استدراک ایک بار پھر سے ڈیفینیشن پڑھیں، وہ حروف جو پہلے جملے کو یعنی اس سے پہلے کوئی جملہ آیا ہے اس کے شک و شبہ کو دور کرنے کے لیے جو لفظ استعمال ہوتے ہیں اسے حروف استدراک کہتے ہیں۔ جیسے پہلا کلمہ کا ترجمہ لے، نہیں ہے کوئی معبود، آگے کیا آ رہا ہے؟ سوائے اللہ کے۔ تو جو پہلا جملہ تھا اس کو، اس کے شک و شبہ کو کون ورڈ یہاں پر ایکسپلین کیا؟ تو سوائے، تو وہ سوائے کیا کہلایا جائے گا؟ حروف استدراک۔ اسی طریقے سے لیکن، البتہ، مگر، سوائے، یہ سارے حروف استدراک کہلائیں گے۔ اگلا ہے حروف ایجاب، وہ حروف جو کسی بات کے اقرار کے لیے استعمال ہو، یعنی کسی بات کے ایکسیپٹنس کے لیے استعمال ہو، جیسے جی، جی ہاں، بے شک، واقعی، بہتر، درست، جی ٹھیک ہے، یہ سارے کیا کہلائیں گے؟ حروف ایجاب کہلائیں گے۔ آگے ہے حروف استثناء، الف سین تا ثا نون الف، استثناء، تو وہ الفاظ جو ایک چیز کو دوسری چیز سے الگ کرے اسے ہم حروف استثناء کہتے ہیں۔ جیسے سوا، لیکن، تاکہ، اس لیے کہ، لہٰذا۔ تو حروف استثناء کیا ہے؟ وہ الفاظ جو ایک چیز کو دوسرے چیز سے الگ کر دے۔ جیسے نہیں ہے کوئی معبود، ایک الگ طرف ہے سارے خدا سوائے اللہ کے اور ایک طرف اللہ ہے، تو کیا کر رہا ہے یہ ورڈ؟ سوائے یا اس لیے، لہٰذا۔ تو یہ ساری چیزیں کیا کہلائیں گی؟ حروف استثناء کہلائیں گی، یعنی وہ الفاظ جو ایک چیز کو دوسری چیز سے بالکل کیا کر دے؟ الگ کر دے۔ حروف علت کیا ہیں؟ وہ الفاظ جو کسی امر کا اظہار کے لیے استعمال ہو، جیسے مثلا کیونکہ، تاکہ، اس لیے۔ امر مطلب ہوتا ہے آرڈر، تو کسی آرڈر کے اظہار، شو کے لیے استعمال ہو اسے ہم حروف علت کہتے ہیں۔ حروف ابجد کیا ہوتے ہیں؟ جو عربی حروف تہجی ہیں، یعنی جو عربک الفابیٹ ہے وہ سارے جتنے لیٹر اردو میں استعمال ہوتے ہیں اسے ہم حروف ابجد کہتے ہیں۔ آگے ہے حروف مقطعات، قرآن پاک کے بعض صورتوں کے شروع میں ایسے حروف اور الفاظ آتے ہیں جنہیں حروف کے طور پر ہی پڑھا جاتا ہے، اسے ہم حروف مقطعات کہتے ہیں۔ اگزامپل کے طور پر یہاں پر دیکھیں، الف کو آ یا ای یا او نہیں پڑھیں گے بلکہ الف ہی پڑھیں گے، لام کو لا لی لو نہیں پڑھیں گے، میم کو ما میم مو نہیں پڑھیں گے، وہی پڑھیں گے، میم ہی پڑھیں گے۔ تو قرآن پاک میں ایسے الفاظ جنہیں حروف کے طور پر ہی پڑھا جاتا ہے اسے ہم حروف مقطعات کہتے ہیں۔ جیسے یہاں پر پڑھیں گے الف لام میم صاد نون، تو یہ سارے حروف مقطعات ہوئے۔ تو ہم لوگوں کے یہاں پر ختم ہوئے حروف اور ان کے اقسام۔ کیا ہے کہ یہ جو واو ہے، یہاں پر یہ جو واو دیا ہوا رہتا ہے بیچ میں، ایک منٹ، جو واو دیا ہوا رہتا ہے بیچ میں اسے ہم صرف فارسی اور عربی کے الفاظ کو ملانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اگر ایک لفظ ہندی کا اور دوسرا عربی کا یا فارسی کا ہو تو حروف عطف استعمال نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے چیخ و پکار، جو کہ بہت زیادہ لوگ استعمال کرتے ہیں کہ تم چیخ و پکار کیوں کر رہے ہو، تو یہاں پر یہ جو چیخ و پکار ہے یہ غلط ہے، یہاں پر قواعد کا رول بریک ہو جاتا ہے۔ دن و رات یہ غلط ہے، غلط استعمال ہوتے ہیں، غلط مرکبات ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے دن کو ہم کہتے ہیں فارسی میں شب، اور رات کو ہم کہتے ہیں شب، اور دن کو ہم کہتے ہیں روز، اور ملا کر ہم کیا کہتے ہیں؟ شب و روز، یعنی دن اور رات۔ تو یہ صحیح مرکب ہوا۔ اور اردو ہم ایسا نہیں کر سکتے ہیں کہ ایک لفظ ہم ہندی کا لیں دوسرا فارسی کا لیں، یا پہلا اردو کا لیں دوسرا فارسی کا لیں، تو یہ غلط مرکبات ہو جائے گا۔